الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن تجوید و قرات کے ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی آفات و بلیات سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چلتے ہیں ہم آج سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5، تنوین۔ سبق پر جانے سے پہلے میں ایسے ویورز جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے نئے سبق کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ اگر آپ بیچ میں کوئی ویڈیو ایک مس کر دیتے ہیں تو یہ ایک بیس ہے، تو اس بیس میں اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو چیز صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ کوشش کیا کریں ہر سبق جو ہے وہ بغور پڑھا کریں اور اس کو سمجھا اور سیکھا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور مجھے صحیح طرح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 5 ہے ہمارے پاس تنوین، اور تنوین کی تعریف پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے، اور یہ کہاں کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ چیز پڑھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، تنوین۔ لفظ یاد کریں، تنوین۔ یہاں پر انہوں نے پوائنٹ 1 میں دیا ہوا ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا اس کے اندر تھا حرکت تھی 1 زبر، 1 زیر اور 1 پیش۔ یہاں پر 2 ہیں، یعنی 2 زبریں اور 2 زیریں اور 2 پیش، ان کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ اب انہوں نے تعریف دی اس کی، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جس حرف پر کیا ہو؟ 2 زبر ہو، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ پوائنٹ دوسرا دیا انہوں نے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے، یعنی اس کے اینڈ پہ جو ہم پڑھتے ہیں، حرف پڑھتے ہیں، جب حرف کا جوڑ کر لیتے ہیں، حرفوں کو ملا کر جو ایک لفظ بنتا ہے، اس لفظ کے اینڈ پہ جو آواز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اس کو جب تنوین پڑھیں گے ہم، تنوین میں جو حرف کے آخر میں آواز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ نون ساکن کی آواز ہوگی۔ انہوں نے وہی دیا، بتایا ہمیں، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، یعنی اینڈ پہ اس کے نون کی آواز آتی ہے۔ جیسے انہوں نے اب اس میں مثال دی، حمزہ 2 زبر ان، جیسے یہ حمزہ نون زبر ان آواز آئی، اسی طرح جب اس کو ہم پڑھیں گے، اس میں 2، جیسے حمزہ ہے ہمارے پاس، الف ہے، الف کے اوپر جب 2 زبر آ جائے گی تو یہ خود بخود، میں نے پچھلے الف کا قانون بتایا تھا کہ الف جب پڑھا جائے گا تو خالی پڑھا جائے گا، جب الف پر کوئی حرکت، تنوین، جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب جیسے یہ لفظ لکھا ہوا انہوں نے یہاں پر، حمزہ 2 زبر ان، اب جوڑ میں انہوں نے بتایا آگے سمجھانے کے لیے، جیسے یہ ان کی آواز کیا نکلتی ہے؟ الف اور نون کی جب آواز ہوتی ہے یہ ملتی ہے تو ان ہوتا ہے، لیکن اس کا انہوں نے بتایا کیا طریقہ، کہ الف کے اوپر جب تنوین ہوگی، 2 زبر ہوگا تو اس کو پڑھنے میں کیا ہوگا؟ آواز کون سی آئے گی؟ نون ساکن کی۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، یہ کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پڑھتے وقت آخر میں، یعنی کلمے کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، نون ساکن ہوتا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ دیا انہوں نے، یہ دیکھ لیں آپ، تنوین کے ہجے اس طرح کریں، عام الفاظ میں جوڑ اس طرح کریں، میم 2 زبر من، یہ میم ہے، یہ انہوں نے 2 زبر لکھے،
کیا بنا حرف من. اینڈ پہ آواز کون سی ہے آخر میں نون ساکن کی. اسی طرح ہے ہمارے پاس میم دو زیر من, آخر میں آواز کون سی آئی نون ساکن کی, میم دو زیر من. میم دو پیش من, من من من, اینڈ پہ آواز کون سی آ رہی ہے نون ساکن کی. یہ اگر ہم کسی حرف پر تنوین پڑھیں تو وہ حرف کیا ہو جاتا ہے منون. یہ اب حرف کون سا ہے ہمارے پاس, جیسے ہم نے پڑھا میم دو زیر من کیا حرف ہے منون حرف, میم دو پیش من کون سا حرف ہے منون, یہ منون حرف ہے. منون حروف کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ تنوین والا ہوتا ہے, اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے, چاہے وہ دو زبر ہوں, چاہے دو زیر ہوں, چاہے دو پیش ہوں. یہ کیا ہے منون یعنی تنوین والا حرف. تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو. اب انہیں چوتھا پوائنٹ دیا ہمیں, زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں تا کے بعد انہوں نے کیا لکھا الف, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, تا کے بعد کیا ہے الف, یہ گرین لائن جو دی ہوئی انہوں نے الف. اب یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا, اب انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے ساتھ اس کا کہ دیکھیں میں ذرا اس کو زوم کر لیتا ہوں, کلوز کر لیتا ہوں. زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے, ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں, ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں, یعنی الف اور یا پڑھنے میں نہیں آئے گا, یہ صرف لکھنے میں آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف. تنوین والا سبق ہے ہمارے پاس سبق نمبر 5, تنوین دو زیر دو زبر دو زیر اور دو پیش, دو زبر دو زیر اور دو پیش, اس کو کیا کہتے ہیں تنوین. اور یہ جو حرف ہیں جب ان پہ تنوین آ جائے گی تو یہ کیا ہو جائیں گے منون حرف. تو کوشش کرنی ہے اس سبق کو پڑھتے وقت بھی حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھنا ہے, حروف حلقیہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں حروف مستعلیہ, یہ طا, یہ ضا, یہ صاد, یہ ضاد, یعنی کہ ان حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم اس سبق کو پڑھیں گے. سبق شروع کریں گے. تا دو زبر تن, تا دو زیر تن, تا دو پیش تن, تن تن تن. طا دو زبر طن, طا دو زیر طن, طا دو پیش طن, طن طن طن. زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. ذال دو زبر ذن, ذال دو زیر ذن, ذال دو پیش ذن, ذن ذن ذن. وا دو زبر ون, وا دو زیر ون, وا دو پیش ون, ون ون ون. ثا دو زبر ثن, ثا دو زیر ثن, ثا دو پیش ثن, ثن ثن ثن. سین دو زبر سن, سین دو زیر سن, سین دو پیش سن, سن سن سن. صاد دو زبر سن, صاد دو زیر سن, صاد دو پیش سن, سن سن سن. دال دو زبر دن, دال دو زیر دن, دال دو پیش دن, دن دن دن. ضاد دو زبر ضن, ضاد دو زیر ضن, ضاد دو پیش ضن,
دون دوین دون. اب ہم اس کو ایک دفعہ روا پڑھیں گے بغیر ہجوں کے یعنی بغیر جوڑوں کے. تن 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 تون توین تون زن 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 رن 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 ون 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 ثن 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 سن 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 سقون سقين سقون دن 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 ضن ضن ضن. یہ آپ دیکھیں ہم نے یہاں سے 1 2 3 4 5 ہم نے 5 لائنوں کو سبق پڑھا تا سے لے کر ضاد تک. اب اس میں ہم نے ملتی جلتی آواز والے جو حروف تھے ان کا واضح فرق کیا. جیسے یہ تا تھا یہ تو ہے، فرق محسوس کریں. تن قون. اب یہ زا ہے شدت والا، اس میں زا یعنی سیٹی کی آواز آئے گی. زال یہ نرمی سے ادا ہوگا. فرق دیکھیں زن رن زن رن. اب یہ وا ہے وا حروف مستعلیہ میں سے موٹا ہوگا. ون ون ون. یہ ثا اور سین. ثا میں سیٹی کی آواز کبھی نہیں آئے گی. حرکت کرتے وقت تنوین کرتے وقت چاہے مشدد ہو کچھ بھی ہو یہ حرف نرم ہی پڑا جائے گا، بغیر سیٹی کے ہی ادا ہوگا. اور سین میں ہمیشہ سیٹی کی آواز آئے گی. فرق محسوس کریں سن 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 سن. اب یہ صاد ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے. حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہوگا. سون سن سن. یہ دال ہے اور یہ ضاد ہے. اس کو پڑھتے وقت کوشش کریں کہ حروف موٹا ہو پر ہو. مستعلیہ میں سے حروف ہے، اس کی اور اس کی ادائیگی میں بہت فرق ہے. اگر آپ الحمدو پڑھ رہے ہیں الحمدو پڑھ دیں گے تو وہ حرف خود چینج ہو جائے گا، یعنی اس کا معنی چینج ہو جائے گا، تو وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. تو گناہ کے مرتکب ہونے سے پہلے اپنے الفاظ جو ہیں جو قرآن کی ادائیگی ہے اس کو درست کریں. دال کو ضاد کبھی نہیں پڑھنا اور ضاد کو دال کبھی نہیں پڑھنا. سین کو صاد مت پڑھیں. جیسے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس لفظ ہے صراط الذین صرا. اب صاد کی جگہ ہم سین پڑھتے ہیں سیرا سیرا. را بھی بری کر دیں گے اور صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں. صراط سیرا لفظ جب آ جائے گا تو وہ سین پڑھا جائے گا. سین کی وجہ سے جو صراط یعنی کہ اس کا جو ترجمہ چینج ہوگا تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے. گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ تلفظ کی جو ادائیگی ہے ان کے مخارج ہے ان کا خاص خیال رکھیں. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا یہی آج تک کا سبق نمبر 5 تنوین. اور تنوین کی جو انہوں نے تعریف دی، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. اور تنوین والا حرف جو ہوتا ہے یعنی جس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں وہ منون ہو جاتا ہے. منون کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اور ان کے پڑھنے کا طریقہ. زبر کی تنوین کے بعد الف یا کہیں کہیں لکھا جاتا ہے الف اور یا، تو اس میں اس کو صرف لکھا گیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، تا کے بعد الف لکھی گئی، زا کے بعد الف لکھی گئی، تو یہ صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے. اور یہ تا سے لے کے ہم نے آج ضاد تک 5 لائنیں پڑھی ہیں. اس کو ریویژن کریں بار بار، کم سے کم دن میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ پڑھا کریں اس کو کم سے کم 5 مرتبہ. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ 20 مرتبہ، کم سے کم 5 مرتبہ اس کو اونچی آواز سے پڑھیں. گھر میں اگر 2-3 بچے ہیں تو آپس میں پڑھیں، نہیں تو اپنے بچے جو سن رہے ہیں ویڈیوز کو اپنے پیرنٹس کو سنائیں، ان کو بھی کہیں کہ ہمارا سبق سنیں. یا وہ اگر بڑے پڑھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں، اگر یاد کریں بار بار سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی اور آپ کو صحیح سمجھانے کی، سمجھنے کی، آگے بھی اس کو رکنے نہیں دینا، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ جب تک چلتا رہے گا اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھواتے رہیں گے.
تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو خود بھی یاد کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یاد کر کے اس کو رکھ لینا، اپنے پاس سنبھال لینا، اس کا فائدہ نہیں، فائدہ اس چیز کا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ تا قیامت وہ جیسے جیسے آگے چلتا جائے گا، جو جو اس کو پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھانے کی، آپ کو صحیح سمجھنے کی، سمجھ کر یاد کر کے پھر اس کے بعد آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ اس والے سے اگلی ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا، امت مسلمہ کا، آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو، ہمیں ہر آنے والے برے وقت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ ملیں گے ہم اگلے سبق کے ساتھ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔